السلام کی سیرت بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی ہے، یحییٰ علیہ السلام کی سیرت بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی سیرت بھی ہے، لیکن یہاں پر نام کسی نبی کا نہیں۔ حالانکہ یہاں پر کوئی سوال بھی نہیں کرتا کہ بھائی کس کی سیرت کی بات کر رہے ہیں۔ جب بھی لفظ سیرت النبی بولا جاتا ہے، اس سے اپنا بھی جانتا ہے، بیگانہ بھی جانتا ہے، دوسرے مذہب کا بھی جانتا ہے، بڑا بھی جانتا ہے، بوڑھا بھی جانتا ہے، بچہ بھی جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ جب بھی لفظ سیرت النبی بولا جاتا ہے، اس سے مراد آمینہ کا درد یتیم ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، جانے جہاں ہے، محبوب خدا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، خیر الورا ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، صاحب کمال ہے، صاحب جمال ہے، صاحب حسن ہے۔ ہاں اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد وہی ہے جس کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہہ دیا۔ اس سے مراد وہی ہے جس کے حسن کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا۔ اس سے مراد وہی ہے جس کی چادر کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المدثر کہہ دیا۔ جس کے ہونٹوں کا ذکر آیا تو قرآن نے وشفتین کہہ دیا۔ جس کی آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر کہہ دیا۔ ہاں بھائی، جس کی عظمت کا ذکر آیا تو قرآن نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہہ دیا۔ ہاں اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد وہی ہے جسے ابو بکر کا پیغمبر کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہی ہے جسے عمر کا پیغمبر کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہی ہے جسے عثمان کا پیغمبر کہتے ہیں۔ ہاں اس سے مراد وہی ہے جسے علی کا پیغمبر کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہی ہے جسے طلحہ کا پیغمبر کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہی ہے جسے سعد سعید کا پیغمبر کہتے ہیں، جسے خباب کا پیغمبر کہتے ہیں، جسے حسن و حسین کا پیغمبر کہتے ہیں۔ ہاں بھائی، اس سے مراد وہی ہے نا جسے معاویہ بن ابی سفیان کا پیغمبر کہتے ہیں نا۔ اس سے مراد وہی ہے نا جسے کائنات میں سب سے حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کانفرنس کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ تھگے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے، کوئی سوال کرنے والا سوال نہیں کرتا۔ یہاں پر ہر کوئی جانتا ہے کہ اس سے مراد اگر کوئی ہے تو وہی ہے جسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہی ہے جسے اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا، اور جو نہیں بھیجا بلکہ اللہ کہتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میں نے مومنوں تم پر اپنا نبی بھیج کر احسان کیا ہے۔ اللہ تو نے تو بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں، ربا تو نے تو اس جہان کو بنایا ہے۔ اللہ تو نے جب اس پیغمبر کو بھیجا ہے، اس کے آنے سے پہلے بہت سے نبیوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، سب کو بھیج کر اللہ تو نے اسے آخر میں بھیجا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے اس لیے احسان کیا، جس جگہ پر اسے بھیجا اس کے آنے سے پہلے اس جگہ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ اس کے آنے سے پہلے وہاں ظلم عام تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، وہاں ماں باپ کا ادب نہیں تھا، چھوٹوں پر شفقت نہیں تھی، بڑوں کا کوئی مقام جانتا نہیں تھا، لوگ اندھیروں میں پھنسے ہوئے تھے، ہر کوئی جانتا نہیں تھا کہ روشنی کہاں سے حاصل ہوگی، لوگ جہنم کے گڑھے پر پہنچ چکے تھے۔ پھر اللہ نے کہا میں نے اس قوم پر اپنا فضل فرماتے ہوئے اپنے نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا، پیغمبر کو بھیجا۔ اللہ اسے بھیجنا کہاں تھا؟ اللہ نے فرمایا جس جگہ پر بھیجنا تھا میں نے اسے بھی چن لیا، اس کا بھی انتخاب کر لیا، انتخاب کر کے پھر اسے جس جگہ پر بھیجنا تھا اس قوم کا انتخاب کیا، قبیلے کا انتخاب کیا، لوگوں کا انتخاب کیا، انتخاب کر کے بھیج دیا۔ اللہ بھیجا کہاں؟ ہاں میں نے عبداللہ کے گھر میں بھیج دیا۔ اللہ بھیجا کہاں؟ میں نے آمینہ کے بدن سے اسے دنیا میں بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لایا، اماں آمینہ کہتی ہے یہ بچہ میرے پیٹ میں ہے، مجھے ہر مہینے کسی نہ کسی نبی کی زیارت ہوتی ہے، ہر نبی
कहता है आमिना जो तेरे पेट में बच्चा है ये आम नहीं है, आमिना जो तेरे पेट में बच्चा है ये कायनात में सबसे हसीन है, कायनात में सबसे आला है, कायनात में सबसे अफजल है। अम्मा आमिना कहती है हर नबी आकर मुझे बिशारत देता है, हर नबी आकर मुझे खुशखबरी देता है। अम्मा कहती है मैं जिस जगह से गुजरती हूँ खुशबू आना शुरू हो जाती है, मैं धूप में चलती हूँ बादल साया करना शुरू कर देते हैं, इसी खुशबू का तज़किरा मक्का में होने लगा। हाँ क्या होने लगा कि आमिना ऐसी खुशबू इस्तेमाल करती है जिस जगह पर भी जाती है वापस भी आ जाती है, लेकिन खुशबू वहां से खत्म नहीं होती। अभी हुजूर आए नहीं, अभी हुजूर तशरीफ लाए नहीं। अम्मा आमिना कहती हैं मैं जिस जगह पर भी जाती हूँ खुशबू आना शुरू हो जाती है, इसी खुशबू का तज़किरा औरतों में शुरू हो गया। जी अब्दुल मुत्तलिब की बहू ऐसी खुशबू इस्तेमाल करती है जिस जगह पर भी बैठती है, जिस मजमे में भी बैठती है उसे मुअत्तर कर देती है, उसे खुशबू वाला बना देती है। इसी खुशबू का तज़किरा चलते चलते जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंच चुका। अब्दुल मुत्तलिब ने घर आकर अपनी बीवी से कहा बेटी आमिना से कहो इन हालात में खुशबू इस्तेमाल न कर, मुझे मेरा बेटा अब्दुल्ला याद आ जाता है। जब ये बात कही अब्दुल मुत्तलिब की अहलिया कहने लगी मैंने कई मर्तबा सोचा बेटी आमिना के पास जाऊं और जाकर उसे कहूं बेटी खुशबू इस्तेमाल न कर, इस खुशबू का तज़किरा तो अभी मर्दों में होने लगा, इस खुशबू के तज्जे अभी होने लगे, मक्का में होने लगे, हर जुबान पर होने लगे। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब बेटी आमिना के पास चले गए, फरमाया बेटी कौन सी खुशबू इस्तेमाल करती है, मैं जिस जगह पर भी बैठता हूँ सवाल यही होता है अब्दुल मुत्तलिब बता तो सही ये खुशबू लाए कहाँ से हो, ये खुशबू आती कहाँ से है। अभी आमिना कहने लगी अब्बू तुम खुशबू की बात करते हो, जब से ये बच्चा पेट में आया है मैं अगर अपनी हालत बताऊं तुम कहो बेटी पागल हो चुकी है, अब्बा क्या करूं, मैं कुएं के पास जाती हूँ पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है, अब्बा क्या बताऊं, मैं रात को जब लेटती हूँ आसमान के सितारे झुक झुक कर सलाम करते हैं, चांद झुक झुक कर सलाम करता है, मुझे कहता है आमिना तुम्हें मुबारक हो। मैं बाहर जाती हूँ अरे